الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ جتنی غیب کی کنجیاں ہیں سب اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اس میں سے کوئی شخص اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دیا ہے، آپ کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اختیار میں ہے، اس کو منہ میں ڈالو، اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا۔ آنکھیں دی ہیں، کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، اسے آپ کو کھول لو، اسے دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہاتھ و پیر دیا ہے، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی مرضی ہوئی چلے جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے جو کنجی اپنے پاس رکھی ہے وہ کسی کو نہیں دی ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی شخص اسے استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب دیا، اللہ رب العالمین نے ساری نعمت انسانوں کے لیے پیدا کی، لیکن وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ دوسری دلیل اللہ رب العالمین سورہ نمل کی آیت نمبر 65، قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما يشعرون ايان يبعثون، اور لوگ تو اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین تمام چیزوں کے تعلق سے جانتا ہے، کوئی اور اس چیز کے تعلق سے جاننے والا نہیں ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا، تمام غیب کی چیزوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 34، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے اس چیز کا علم قیامت کب آئے گی۔ قیامت کب آئے گی اللہ رب العالمین جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہے؟ یہ غیب ہے۔ کون جانتا ہے قیامت کب آئے گی؟ کسی ولی، کسی نبی، کسی پیر، کسی مرشد، کسی فقیر، کسی بزرگ کے بس کی بات ہے کہ وہ بتا دے قیامت فلاں سال میں قائم ہوگی؟ دنیا نے پکار پکار کے کہنا چاہا، اپنی مرضی بیان کی، لیکن اللہ رب العالمین یہ غیب کا جاننے والا ہے۔ کسی نے کہا سن 2012 میں قیامت آ جائے گی، کسی نے کہا فلاں سال میں آ جائے گی، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کے سارے لوگ جھوٹے ہیں، اس غیب کا علم سوائے اللہ کی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی کسی کو نہیں معلوم۔ ہم موسم کو دیکھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بارش ہو، لیکن بارش ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، بالیقین اللہ رب العالمین کے علم میں ہے بارش کب نازل ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، کوئی اور اس کا علم نہیں رکھتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتا ہے کہ آج بارش ہوگی یا ہو کر رہے گی، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور وما فی الارحام، رحم مادر میں، عورت کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا، کتنی روزی حاصل کرے گا، کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی شخص کو نہیں معلوم کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ کسی آدمی کو اپنی موت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہم یہاں ہوتے ہیں، کہیں سفر کر کے گئے، وہاں موت ہوگی، ہم تو یہی سوچتے تھے ہماری موت تو ہمارے گھر میں ہو، لیکن ہم کو نہیں معلوم موت آئے گی کہاں۔ کوئی آدمی جاتا ہے سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بستر پہ سو کے مر جاتا ہے، کوئی جنگوں میں شہید ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر آدمی اپنی اپنی موت کے اعتبار سے جہاں اللہ رب العالمین نے اس کی موت لکھ دی ہے، اسی گھڑی میں، اسی ساتھ میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس آدمی کو جس کی موت واقع ہونے والی
نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میری موت کہاں واقع ہوگی، کس زمین پر میں مروں گا، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ کیا یہ غیب کی بات اگر کوئی نبی جانتا، کوئی ولی جانتا، کوئی فقیر جانتا، کوئی بزرگ جانتا، کوئی جو ہے وزیر جانتا، تو کیا یہ ساری چیزیں آدمی کو بتائی نہیں جا سکتی؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، واقعہ کتابوں میں درج ہے، اگر کسی کو دلیل ہونا ہے تو وہ دلیل بھی اسے مل سکتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے آ کر کے ایک آدمی سے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی زمین بتاؤ، پاک زمین ہو، میں وہاں پہ مر جاؤں۔ تو اس آدمی نے یوں ہی انجان مار کی لائٹ لے کر کے کونے کی کہا ٹھیک ہے یہاں پہ مر جاؤ، یہ زمین پاک ہے۔ تو اس واقعے میں یوں ذکر ہے کہ اس بزرگ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سکون سے لیٹے مر گئے۔ اب واقعہ سن لیا، یہ واقعہ ایسی کتاب میں درج ہے کہ جس کی لوگ صبح و شام درس دیا کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی ایسی روایت نہیں بیان کی جاتی یا آپ کو حدیث رسول میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں ایسا واقعہ ہو کہ کوئی ایسا بزرگ تھا، وہ کوئی دیوانہ رہا ہوگا، کوئی آدمی رہا ہوگا، کوئی پاگل رہا ہوگا، کوئی ایسی حدیث نہیں اسلام میں نقل کی جاتی، کوئی ایسا اثر نہیں نقل کیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات نقل نہیں ہوتی جس میں سند کا ذکر نہ ہو، کس نے بیان کیا، اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کیا کرتا تھا، کس شخص کے بارے میں بیان کیا، وہ سارا ڈیٹیل اسلام میں موجود ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھا، کون تھا کہ ان بیچاروں کو غیب کا علم ہے۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ تو آئیے قرآن سے دلیل سنیے، اور جس کسی میں دم ہے اور جس کسی میں علمی طاقت ہے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آدمی آ کر کے میری اس دلیل کا، میری ثبوت کا، میرے اس قرآن کی اور حدیث کی دلیل کا جواب پیش کرے، میرے اس قرآن اور حدیث کی دلیل کا آدمی توڑ پیش کرے۔ آج ہی میں انشاءاللہ العزیز یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ اگر کسی کے اندر علمی طاقت ہے، کوئی آدمی دین میں اتنا دلچسپی رکھتا ہے، کسی کو قرآن و حدیث کے تعلق سے اتنی معلومات ہے، تو میرا یہ چیلنج قبول کر لے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ جاؤ قرآن کھول کے دیکھ لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اگر علماء نے ترجمہ میں چوری نہیں کی ہے تو انشاءاللہ العزیز ترجمہ سے ویسا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجیے میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، نہ تو نفع پہنچانے کا مالک ہوں اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ رب العالمین نفع پہنچانا چاہے، جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی مصیبت نہ پہنچتی۔ یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 نقل کیجیے اسے، جا کے قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، اور اگر یہ آیت آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آدھی اس عقیدے سے توبہ کر لیجیے کہ اے میرے پروردگار، میں نے ابھی تک جو کچھ کیا وہ غلط کیا، اے اللہ میں ناحق پر تھا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرما دیا، اس سے زیادہ صاف جملہ اور کوئی نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا۔ حدیث رسول سے میں آپ کو دلیل دیے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر کھلایا تھا۔
صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 2190 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2617 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودیہ نے لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر کے اس نے کھلانا چاہا تھا۔ یہ واقعہ غالباً سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس واقعے کو جس نظر سے دیکھنا چاہیے اس نظر سے ہم دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہر کھلایا، کس نے؟ یہودیہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے اس لقمے کو نگل لیا اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوالا منہ کے اندر رکھا تو ذائقہ اس کا ٹیسٹ چینج نظر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگل دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوک دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، معلوم ہوا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ بتائیے غیب دان کس کو کہتے ہیں؟ جو جانتا ہو میرے پیچھے کیا سازش ہو رہی ہے، مجھے کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہی فرمایا، اے نبی آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میں ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ میرے سر میں درد اٹھتا ہے، میرے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی ہے، اور یہ اس یہودیہ کے زہر کا اثر ہے جو اس یہودیہ نے کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب معلوم تھا، یہ بات معلوم تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے اس صحابی کو زہر کھلا دیا۔ بولو میرے عزیزوں، یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو نبی پر بہتان ہے کہ اللہ کے رسول نے جانتے بوجھتے اپنے صحابی کو مر جانے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہم مسلمان اتنا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان اپنے اس نبی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کی، اللہ تعالیٰ نے جس کی صفائی دی، اللہ تعالیٰ نے جسے اخلاق میں سب سے بہتر کہا، ہم اس کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے آ کر کے ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کچھ علماء کی، کچھ حفاظ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کو، 70 مبلغین اسلام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے لے جا کر کے کیا کیا؟ ان 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4090، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 677، 677 4090۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام کی 70 ٹولی کو، 70 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے ساتھ روانہ کیا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ویلکم نہیں کہا، مہمان نوازی نہیں کی، کیا کہا؟ ان 70 صحابہ کو قتل کر دیا۔ عالم الغیب ہم جانتے کس کو ہیں؟ کون ہوتا ہے عالم الغیب؟ جو کل کے بارے میں نہ جانتا ہو وہ عالم الغیب ہے۔ جو کل کیا ہونے والا اس کے بارے میں علم نہ رکھتا ہوا عالم الغیب ہے۔ جو سازشوں کے بارے میں باخبر نہ ہو عالم الغیب ہے۔ آخر ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو عالم الغیب تھے تو یہ واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یا تو یہ واقعہ جھوٹا ہے یا تو ہم جھوٹے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا۔ اور ہماری پارسائی کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی پارسائی کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعہ صحیح ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ اپنے قول کے اندر ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ان ظالموں نے لے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا۔ آپ بتائیے، صدق دل سے سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ منافقین صحابہ کرام کو قتل کر دیں گے، تو کیا اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کو ذبح کرنے کے لیے دے دیا؟ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں نبی نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ نبی کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم انہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں یا حقیقت میں اسلام سیکھنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے تو ہم نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے 70 صحابہ کرام کو قتل کرا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے؟ 70 صحابہ کرام کو قتل کرا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی تھی ان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس حاصل کیے تھے، جنہوں نے نبی سے قرآن و حدیث سیکھا تھا، وہ اتنے قیمتی صحابہ تھے، اللہ رب العالمین نے جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، واللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یوں ہی بیکار مر نہیں جانے دیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں